subscribe to my channel and also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر، اور آپ تمامی اسلامی بھائیوں کو ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے اسلامی نیا سال یعنی 1442 بہت بہت مبارک. اللہ تبارک تعالیٰ اس سال میں آپ کی ساری جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. کیونکہ اسلامی نیا سال لگا ہے تو آج ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی کے بارے میں جانیں گے کہ اسلامی سال نیا کب سے شروع ہوتا ہے، اور اس یہ شروع ہونے کی جو ہے وجہ کیا ہے، اور جو اس کا جو پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، آج ہم اسی کی فضیلت پر، خاص کر ہم اسی کی فضیلت کی بات کریں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تبھی سے یہ سال شروع ہوا ہے. ہجری سال جو ہے تبھی سے شروع ہوا ہے، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کیے ہوئے آج 1442 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئے ہوئے یعنی پیدا ہوئے 1442 سال ہو گئے. کوئی لوگ کہتا ہے اسلام کو آئے ہوئے تو جب سے دنیا بنی نہیں ہے تب سے اسلام موجود تھا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمان تھے، تمام نبی مسلمان تھے، تو پھر اسلام کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آقا کریم سے پھر جو بھی نبی آیا وہ اسلام ہی پر آیا ہے. تو اسلام تو ایسا نہیں ہے، اسلام تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ اسلام جاری ہے. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، جو ہجرت فرمائی تھی، اسی ہجرت سے یہ تاریخ شروع ہوئی، اس لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے. تو اس سے نہ تو جو ہے اسلام کو جوڑا جائے کہ اسلام جو ہے 14 سال پہلے آیا تھا. اسلام 14 سال پہلے نہیں آیا تھا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی اسی ہجرت کی تاریخ ہے. یہ ہجرت کی تاریخ ہے. اسلام حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سے آئے تب سے اسلام موجود ہے، اور وہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان تھے. یہ بات یاد رکھیں، جب وہ پہلے آنے والے انسان مسلمان تھے تو پھر تو کب اسلام آیا ہوگا یہ خود آپ جو ہے یعنی شروع سے اسلام ہی تھا. اب محرم الحرام کا کیونکہ پہلا مہینہ جو ہے سال اسلامی جو نیا سال ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تعظیم و تکریم والا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے یہ، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی سال ہے اس کو جو ہے اسی مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ہے. تو اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی جو نیک راہیں وہ کھول کے رکھی ہے کہ اس جو ہے کوئی بندہ اگر کوشش کرے، سجدے کرے، توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے تو وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے. اب کیونکہ آج ہم محرم کے فضائل جاننے والے ہیں، محرم کی فضیلت کیا ہے، اس میں خاص کیا ہے ایسا، تو ایک حدیث پاک ہے جو کہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، میں اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ کون سا مہینہ ہوگا، یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی ایسا کون سا مہینہ جس میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی مہینہ اگر افضل ہے روزے کے لیے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگے بھی قوموں کی جو ہے توبہ قبول فرمائے گا. تو ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی قوموں کی توبہ قبول فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک جو کہ مسلم پاک کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم پاک کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے بعد کوئی اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے تو محرم الحرام میں روزہ رکھنا افضل ہے. اور فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز افضل ہے تو جو رات میں جو نماز پڑھی، چاہے وہ جو ہے نفل نماز کیوں نہ ہو، وہ فرض نمازوں کے بعد وہ نماز افضل ہے. اب محرم کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، عشرہ یعنی 1 سے لے کر 10 دن تک، اس کو عشرہ بولا جاتا ہے. مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 1 سے لے کر 10، پھر 11 سے لے کر کے 20، اور پھر 21 سے لے کر 30. تو
اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ محرم کا کون سا عشرہ جو ہے سب سے افضل ہے، سب سے بیٹر ہے اور سب سے جو ہے تعظیم والا ہے۔ تو ایک روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، روایت یہ ہے جو ہے لطائف المعرفت کی روایت ہے کہ روایت کرنے والے سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 عشروں کی بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے، 3 عشروں کی بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں پہلا رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ، یعنی صحابہ کرام رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی 21 سے لے کر جو 30 تاریخ تک جو عشرہ ہوتا ہے، جس میں ایک رات بھی بتائی گئی ہے جو کہ 1000 سالوں سے بہتر ہے، جس رات کے بارے میں آپ نے سب نے سن رکھا ہے، اس کی تعظیم بہت زیادہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ تعظیم ثواب کی نیت سے، شوق سے بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو ذی الحجہ یعنی جو ابھی آپ نے قربانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، اس مہینے کی بھی صحابہ کرام بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، ان جو ہے تینوں عشروں کی صحابہ کرام بہت زیادہ جو ہے تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ اب ان کی تعظیم کیوں فرمایا کرتے تھے؟ آخر پہلے عشرے میں محرم کیسا ہوا کیا تھا؟ بہت تاریخ بڑی پڑی، اگر آپ پڑھنے کی کوشش کرو گے تو تاریخ بڑی پڑے ملے گی کہ اس مہینے میں ہوا کیا ہے، اگر آپ سنو گے تو۔ آئیے سنتے ہیں اس مہینے میں ہوا کیا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی جو عاشورہ کا دن جس کو بولا جاتا ہے، جو 10 تاریخ ہے اس مہینے کی، محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے، اسی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، کہا کہ جا اسے دعوت دے، اسے کہے کہ توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس کو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ آگے بہت زیادہ چیزیں بتانی اور آپ کو زیادہ بھی جانکاری دینی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، کئی بار اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا تو آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جو تیرے ماننے والے یعنی جتنے لوگ تجھ پر ایمان لائے ان کو لے کر نکل جا، کیونکہ فرعون تیرا پیچھا کرے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو، بنی اسرائیلیوں کو لے کر جب نکلے تھے تو بیچ میں دریا آ گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے، اپنا ڈنڈا ہے، اپنی لاٹھی ہے، اس دریا پر مار، اللہ تبارک تعالیٰ راستے بنائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا، جو ہے ڈنڈا مارا، اللہ نے جو ہے دریا کے پانی کو 2 طرف کر دیا، یعنی بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دریا سے جب نکل رہے تھے تو فرعون نے ان کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو فرعون نے سوچا شاید کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے نکلے میں بھی نکل جاؤں گا۔ فرعون جیسے ہی بیچ میں گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دریا کو دیا کہ جو ہے جیسا تھا ویسا ہو جائے، یعنی یہ راستہ ختم کر دے۔ اس میں فرعون غرق ہو گیا تھا۔ جب فرعون غرق ہوا تھا اس دن محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یہ 10 تاریخ تھی۔ اور اگر آپ کو کوئی پوچھ لے تو عمدۃ القاری کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ سارے موجود آپ کو ملیں گے، بہت بڑی کتاب ہے یہ عمدۃ القاری، اس میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا محرم الحرام میں ہوا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ اللہ کے نبی، ان کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور طوفان آیا تھا قوم کی جو ہے گناہوں کے سبب قوم نے ایسے کرتوت کیے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طوفان ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اللہ نے حضرت نوح کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ ایک کشتی بنا، یہ طوفان آئے گا، جو تیری کشتی میں سوار ہوگا وہ جو ہے ڈوبے گا نہیں، وہ غرق نہیں ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کشتی میں بٹھایا اور لے کر نکلے۔ جب محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوئی تو وہ کشتی جودی نام کے پہاڑ پر لگی۔ یہ محرم الحرام کی یہی 10 تاریخ تھی، یہ بات یاد رکھنا۔ سن الگ ہو سکتی ہے، جو ہے سال الگ ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ یا مہینہ وہی تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور تیسرا اس محرم الحرام میں جو تاریخ ہوئی تھی، اتہاس ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ حضرت یونس یہ اللہ کے نبی تھے، ان کو یہ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قوم بڑی ظالم تھی، بڑی ہٹ دھرم تھی۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ مت بولو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
قوم نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے، یہ اللہ کی ایک مشیت تھی، حکم کے بغیر وہ گاؤں چھوڑ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے لگے. جب جانے لگے تو کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہوئے، جب بیچ راستے میں پہنچے تو کشتی ڈوبنے لگی. تو اس میں 4 آدمی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کشتی ڈوب اس لیے رہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس میں بیٹھا موجود ہے جو کہ اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے. تو حضرت یونس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اپنے رب سے بھاگ کر نہیں آیا ہوں. تو انہوں نے جو ہے پرچے بازی کی، جس کو قرآن دازی بولا جاتا ہے، کہ جس کا بھی نام آئے گا وہ سمندر میں ڈوب کے لگا دے تاکہ سارے بچ جائیں. جب پہلی بار قرآن دازی یعنی جو پرچے بازی کی گئی تو سب کے سامنے ایک سب کا پرچے میں نام لکھ کر کے سامنے ڈالا گیا. جس نے بھی اٹھایا دیکھا کہ حضرت یونس کا نام آیا. تو لوگوں نے کہا یونس تم تو ایسا نہیں ہو سکتے. دوسری بار کیا تو حضرت یونس کا نام آیا. تیسری بار کیا تو حضرت یونس کا نام آیا. جب تیسری بار آیا تو حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام جو ہے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو کہ میرا نبی ہے اور اس کو تم جو ہے اپنے پیٹ میں رکھ، میں جب حکم دوں تو اسے باہر جو ہے سمندر کے کنارے ڈال کے آنا. جب اللہ نے حکم دیا مچھلی کو تو وہ جب سمندر کے کنارے پر ڈالنے آئی تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اب چوتھا جو ہے جو اسی دن یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا اتارا. تو حضرت آدم علیہ السلام تاریخ بتاتی کہ 300 سال تک توبہ قبول نہیں ہوئی. تو جب توبہ قبول ہوئی پھر آقا علیہ السلام کا نام لے کر وسیلہ دے کر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو جس دن توبہ قبول ہوئی تھی جس مہینے میں وہ مہینہ محرم الحرام کا اور تاریخ 10 تھی. تو یہ بھی تاریخ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی. اب اگلا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نکالا گیا تھا. حضرت یوسف یہ بھی اللہ کے نبی ہے. قرآن کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف، ان کے بارے میں آپ ضرور کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھنا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے جو والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے یہ بھی اللہ کے نبی تھے. وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے. اس لیے ان بھائیوں کو جلن ہوتی تھی کہ ہمارے باپ جو ہے یوسف کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو ایک دن اپنے ساتھ لے گئے جنگل میں اور ایک کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک پھر وہاں سے قافلہ نکلا جو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں سے نکالا. جس دن اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا اس دن مہینہ محرم کا تھا اور اس دن تاریخ بھی 10 تھی. اب آگے اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو چرچ وغیرہ میں ایک تصویر لگا کر عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے جو ہے صلیب پر چڑھا دیا تھا. ہنسنے کی بات ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھا دیا تھا جبکہ تاریخ یہ صحیح نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جب قوم لگی ان کو جو ہے شہید کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا اور ان کی شکل کا ایک آدمی ان کے سامنے کر دیا جو انہی کی قوم سے تھا اور بڑا مکار آدمی تھا. اس کی قوم نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر کے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور آج تک لوگ اسی کا پتلا لے کر بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ نے آسمان تک اٹھایا. وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا، تاریخ 10 تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ جو ہے آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت وہ واپس زمین پر تشریف بھی لائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی دن حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی. یہ بھی اللہ کے نبی تھے حضرت داؤد جن کی آواز بڑی خوبصورت تھی. میں نے آپ کو ایک دن سنایا بھی ہوگا. ان کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو ان کی توبہ قبول فرمائی تھی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے والد ہیں اور آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے جن کی جو ہے یاد میں قربانی کی تھی وہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اسی دن اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جو ہے یوم عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی آئی تھی. واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر کے بہانہ بنایا کہ ہم لوگ جو ہے کھیلتے کھیلتے آگے نکل گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا تھا. تو
کیونکہ حضرت یوسف کو تو وہ جو قافلہ ہے وہ نکال کر کے مصر لے گیا. اب ان کے جو ہے غم میں حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ باپ تھے یہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، تو غم سے ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا کہ پھر ایک بہت بڑا جو ہے قید پڑا، جس کو اکال کہا جاتا، اکال پڑا. تو مصر کے علاوہ کہیں بھی نہ تو جانوروں کا چارہ یعنی غلہ ملتا تھا، نہ کہ آدمیوں کا اناج ملتا تھا، صرف مصر میں ملتا تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھی، اس وقت مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو یہ ان کے بھائی بھی یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی وہیں حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے آئے تھے. انہوں نے حضرت یوسف کو پہچانا تک نہیں، لیکن حضرت یوسف نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کو پہچان لیا، اور پھر ان کے ساتھ وہ کرتا بھیجا. اور پھر کرتا جب بھیجا تو جیسے ہی اس کرتے کی خوشبو آپ نے سونگی تو آپ کی آنکھوں میں واپس جو ہے روشنی آ گئی تھی حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے. اور جس دن روشنی آئی تھی اسی مہینہ وہ محرم الحرام کا تھا، اور تاریخ یہ جو ہے 10 تاریخ تھی. اور اسی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سارے جہان پر بادشاہی عطا کی تھی. بادشاہی صرف انسانوں پر نہیں، بادشاہی عطا کی تھی جناتوں پر، جو ہے شیطانوں پر، ہواؤں پر، برساتوں پر، جو ہے آسمانوں پر، زمین پر، سب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے بادشاہی عطا کی تھی. اور اسی جو ہے 10 تاریخ کو یعنی جس کو یوم عاشورہ یہاں بولا جاتا ہے، یوم عاشورہ، اسی تاریخ کو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو کہ فرعون کے ظلم سے جو ہے نڈھال ہو گئے تھے، وہ اسی جو ہے دن کو عید کا دن مناتے تھے. اور تاریخ کتاب کہتی ہے، یہ لطائف المعرفت کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ہے کتان، یہ ایک الگ طرح ایک کپڑا ہوگا کوئی جو کہ قیمتی کپڑا ہوگا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. کتان کے کپڑے کا لباس پہنا کرتے تھے اور سرما لگایا کرتے تھے، اور قوم یہ عید کا دن اس کو مانتی تھی. کیوں نہ مانے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن سب سے بڑے پاپی، سب سے بڑے جو ہے انتقوادی، سب سے بڑے جو ہے ظالم بادشاہ فرعون کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈبا دیا تھا. اور زمانہ ذیالت میں یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو کفار قریش لوگ جو تھے، یعنی قریش کے جو لوگ تھے، اسی عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے. بخاری پاک کی حدیث پاک ہے، اور یہ بھی بخاری پاک کی حدیث پاک ہے. بخاری شریف میں ہے کہ 10 محرم کو ہی کعبہ شریف کا جو غلاف ہے یعنی کعبہ شریف کے جو اوپر کپڑا ہے اسی کو چینج کیا جاتا تھا 10 محرم کو ہی. تو اتنی یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے. اب عاشورہ کا روزہ کا حکم کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. پہلے کی قوموں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رمضان المبارک کے روزے ہو گئے تو اس لیے یہ روزے منسوخ کر دیا گیا، اس روزے کو روک لیا گیا. میرات الجنان میں ہے کہ پھر اس روزے کو منسوخ کر دیا گیا. اس روزے کو یہ روزہ فرض تو نہیں ہے رکھنا، لیکن اگر کوئی رکھے تو اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. یہ مسلم پاک کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر گمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جو کوئی یوم عاشورہ یعنی جو 10 محرم الحرام کا جو کوئی روزہ رکھے گا یا 9 یا 10 کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دے گا. اور دوسری جو حدیث پاک ہے مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی عاشورہ کے روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 1 سال جو ہے کے برابر اسے ثواب عطا کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودی جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لوگ تھے یہ جو کہ فرعون کے عذاب سے بچ کر کے دریا سے نکل گئے تھے یا ان کے قوم میں سے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم لوگ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی اور اسی دن اسی کا شکر کرنے کے لیے ہمارے نبی حضرت موسیٰ روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے سب سے زیادہ تو ہم ماننے والے ہیں، تم سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
रोज़ा रखने का भी हमें हुक्म दिया, ये मुस्लिम पाक की हदीस पाक है, और हमें फरमाया कि रोज़ा रखा करो। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि यहूदी 10 तारीख को रोज़ा रखा करते थे, तो मुस्नद अहमद की हदीस पाक है कि सरकार ने फरमाया या तो तुम एक दिन पहले रोज़ा रखो, या तो 9 तारीख को रखो या 11 तारीख को रखो, या फिर 9 या 10 दोनों को रोज़ा रखो, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो, यानी क्योंकि 10 तारीख को वो रोज़ा रखा करते थे। और इस महीने में सबसे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा याद आती वो है शहादत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि सन जो है 61 हिजरी में एक जो है हक व बातिल के बीच एक जंग लड़ी गई, जिसमें सहाबाए किराम जो है ताबईन की जो उन्होंने हमें ये जज्बा दे दिया कि अगर इस्लाम के लिए अगर आखिरी खून के कतरे की भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी हमें दे देना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें उसकी याद आती है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको जो है धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे पार्ट में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे का मदीना मुनव्वरा से लेकर के कुफा तक और फिर करबला तक जाने का पूरा वाक़या इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको 10 तारीख तक पूरा मैं और आपकी पूरी जो है ज़बान में और पूरे हवाले के साथ आपको मैं बताऊँगा। अब जो है हमें जो है सवाब हमारे लिए क्या हुक्म बेहतर है? हुक्म यही है कि हम जो है रोज़ा रखें, हमारे लिए हुक्म यही कि रोज़ा रखें, इस्तग़फ़ार करें और सदका खैरात करें और नियाज दिलाएं। नियाज के बारे में मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि हर दिन यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक घर वालों को चाहिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जितने भी उनके साथ जो शहीद हुए हैं तमाम के नाम की फातिहा लगाए। अगर 1 से लेकर 10 तारीख तक आप फातिहा नहीं लगाएं तो कम से कम खास 10 तारीख को आप ज़रूर फातिहा लगाएं। और फातिहा आप किसी मीठी चीज़ पे या खीर या जो चावल पर या फिर गोश्त रोटी पर या आपके घर में जो भी चीज़ बन रही है तो वो आप उस चीज़ का जो है उस चीज़ पे आप फातिहा लगाएं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम जो भी शुहदाए करबला है और जितने भी जंगें हुई है इस्लाम में तमाम जितने भी शहीद हुए हैं चाहे सहाबाए किराम हो ताबईन ताबईन तमाम के नाम की आप फातिहा लगाएं। हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के अलावा किसी के नाम की फातिहा नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलाना ख्याल है, इस तरह की जाहिल की बातों में ना आए। और मैं लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें ना करें। आप जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? और इस महीने में सदका खैरात आप ज़रूर करें, फ़कीरों को मिस्किनों को ज़रूर दें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो है नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस माह मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।